سبيل سعادتي وأفكاري. الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. مفسر قرآن مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر دن یہ کہتا ہے انسان سے کہ اے انسان میں آج تیرے پاس آیا ہوں، آج کے بعد میں تیرے پاس کبھی نہیں آؤں گا، خوب دیکھ لو کہ تم مجھ میں کیا عمل کر رہے ہو. اور ہر رات بھی اسی طرح کہتی ہے، ہر رات بھی کہتی ہے کہ میں آج تمہارے پاس آئی ہوں، اس دن کے بعد تمہارے پاس کبھی نہیں آؤں گی. تو یہ رات دوبارہ کبھی نہیں آئے گی. اگلے سال زندگی میں رمضان آئے گا مگر یہ راتیں نہیں آئیں گی. جو اس سال کی ہیں وہ دوبارہ نہیں آنی، وہ اگلے سال کی راتیں ہوں گی. آج کل رات میں ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ تراویح میں ہم دیکھ رہے ہیں آخری پارے چل رہے ہیں، اس میں بھی آخرت کا ذکر ہے ساتھ ساتھ، وہ بھی اتنے پر اثر ہیں سبحان اللہ. ساتھ ساتھ یہ ہماری سیریز آخرت کی اور ساتھ ساتھ آخرت کو ہم قرآن سے دیکھ رہے ہیں تو میرے خیال میں زیادہ دل پہ اثر ہوتا ہے. ہم اپنے جو سیریز کر رہے ہیں اسی میں آگے چلتے ہیں. ہم نے کل بات کی تھی کہ کس طرح لوگ آ رہے ہیں، ان کے اعمال نامے تولے جا رہے ہیں، کیسے نیکیاں اور بدیاں تولی جا رہی ہیں، کیسے ہر ایک کا الگ الگ رزلٹ نکل رہا ہے اور وہاں کوئی باقی نہیں بچا. وہ لوگ جو ہمارے بچپن میں ہمارے ہمسائے ہوا کرتے تھے، جو میری سہیلیاں تھیں، جو بچپن میں میرے ساتھ اسکول جایا کرتی تھیں، وہ جو بوڑھے میرے سامنے ہوئے اور فوت ہو گئے وہ بھی یہاں ہیں. وہ جو ٹی وی پہ ہم جن کو دیکھا کرتے تھے، بڑے بڑے اینکرز ہوتے تھے، پوری دنیا میں بڑھ چڑھ کے اپنی سٹوریز بیان کرتے تھے، تبصرے کرتے تھے، دیکھو آج ان کی اپنی خبریں یہاں نشر ہو رہی ہیں. جو میرے نوکر تھے، ملازم تھے، گھر کے ڈرائیور، مالی، صفائی والی، بچوں کی ٹیچرز، مسجد کے امام، وہ رشتہ دار جن کو ہم سالوں میں ایک دفعہ دیکھا کرتے تھے، جوانی کی کلاس فیلوز، کولیگز، کوئی سبزی والا، کوئی دکاندار، کوئی سیاستدان، سب یہاں پہنچ چکے ہیں اور آج عام لوگوں کی طرح کھڑے ہیں. وہ حکمران بھی ہیں اور وہ جو بڑے بڑے سیلیبریٹیز ہوتے تھے وہ بھی آج یہاں پہ ایسے کھڑے ہیں جیسے عام آدمی. ان کو تو لائیو دیکھنا، ان کی جھلک دیکھنا بھی ناممکن ہوا کرتا تھا. آج دیکھو کیسے عام لوگوں کی قطار میں کھڑے ہیں، نہ ان کے آگے ہٹو بچوں کا شور، نہ ان کے باڈی گارڈ، نہ ان کا کوئی پروٹوکول، نہ آگے پیچھے گاڑیاں. آج پتہ چل گیا، سب فرق مٹ گئے. وہ بادشاہیاں، وہ حکومتیں، یا فقر و فاقہ اور محتاجی، کیا شہرت اور کیا گمنامی، کیا پیسہ اور کیا غربت، سب یہ دنیا کی ٹرمز تھی. یہاں ایسی کوئی ٹرم ہے ہی نہیں. یہاں تو صرف دو چیزیں ہیں، یا تو کامیابی یا ناکامی. اور جن کے اعمال برابر ہیں وہ ایک طرف کھڑے کیے جا رہے ہیں، وہ بھی کانپ رہے ہیں کہ پتہ نہیں اب ہمارے ساتھ کیا ہوگا. جی اب آواز آ رہی ہے کیا آپ لوگوں کو؟ جی الحمدللہ. فون سے آپ بے شک ڈراپ کر دیں. اب الحمدللہ آواز آ رہی ہے آپ ان لوگوں کو.
اللہ اکبر. اور آج پہلی بار میں نے اعمال کی شکلیں دیکھی ہیں. دنیا میں نماز پس نماز ہوتی تھی، آج نماز کی بھی شکل ہے. نماز بھی آ رہی ہے. جس نے اس کو پورا کیا، خوبصورتی سے پورا کیا. پہلا سوال حقوق اللہ میں نماز کا ہو رہا ہے، وہ خوبصورت بن کے آ رہی ہے. جس نے اس کو بری طرح ادا کیا تو نماز ضعیف اور پھٹی پرانی ہو کے آ رہی ہے. آج روزہ بھی آ رہا ہے، صدقہ و خیرات بھی آ رہے ہیں، ان کی بھی شکلیں ہیں. یہ بولتے بھی ہیں. مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ یہ اعمال دنیا میں ہمیں اتنا واچ کرتے ہیں کہ آج آ کے ہمارے یہاں تو شکایت کر رہے ہیں یا کہہ رہے ہیں اس نے مجھے بڑا اچھا کیا تھا. سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران شکلوں میں آ رہی ہیں پرندوں کی، اوسایا کر رہی ہیں اپنے پڑھنے والوں پہ. قرآن ایک صورت میں آ رہا ہے. یہ قرآن بھی بولتا ہے. ہم نے تو دنیا میں اس کو کبھی بولتے بھی نہیں سنا تھا، سوچ ہی نہیں سکتی تھی یہ بول سکتا ہے. ہاں، بعض کی تو اس نے آج آ کے شکایتیں بھی بہت لگائی ہیں. اس نے کہا یا اللہ، اس فلاں نے مجھے چھوڑ دیا تھا، اب تو ہی اس کے اور میرے درمیان فیصلہ فرما. ایون دن بھی، یہ دن جو ہے ڈیز، یہ بھی صورتوں میں آ رہے ہیں. اور جمعہ سب سے زیادہ روشن ہے. جمعہ اتنا خوبصورت بن کے آ رہا ہے، اور جس نے اس میں عبادت کی اس کے آگے روشنی کر رہا ہے. یہ دنیا بھی، اس کی بھی ایک شکل ہے، بوڑھی عورت کی شکل میں آ رہی ہے. اور اتنا بناؤ سنگھار کیا ہوا ہے، اس کے باوجود اتنی بدصورت لگ رہی ہے. سارا چہرہ جھریوں سے بھرا ہوا ہے. اللہ اکبر. آج یہ بھی ایک طرف کھڑی ہے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے. دنیا میں دیکھو لوگ اس کے پیچھے کیسے بھاگا کرتے تھے، آج اس کی بدصورتی دیکھ کے کوئی اس کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتا. آج ساری ٹرانزیکشنز نیکیوں کی کرنسی میں ہو رہی ہیں. جس نے دنیا میں قرض لیا تھا اور ادا نہیں کیا اور ایسے ہی مر گیا، آج اس کو بھی اپنی نیکی دینی پڑ رہی ہے. جس نے کسی کو تھپڑ مارا، اس کو بھی اپنی نیکی دے کے پورا کرنا پڑ رہا ہے اپنا معاملہ. بھلا اس کے علاوہ اور ہے بھی کون سی کرنسی یہاں پہ؟ کچھ بھی تو نہیں ہے. اور مجھے آج سب سے زیادہ ترس ان لوگوں پہ آ رہا ہے جو صرف ایک نیکی کم ہو جانے کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیے گئے ہیں. اور سب سے زیادہ رشک ان کے لیے آ رہا ہے جو ایک نیکی زیادہ ہونے کی وجہ سے کامیابی کا پروانہ لے کے آئے ہیں. جن کے پاس صرف ایک نیکی کم ہو گئی تھی نا، ان کی حسرت دیکھنے والی تھی. جسٹ a single good deed away. اور میزان بھی تو اتنا سینسٹیو ہے کہ ایک ذرے برابر نیکی ڈالے نا تو اس طرف جھک جاتا ہے، اور دوسری طرف ایک ذرے برابر بھی گناہ ڈالتے ہیں تو دوسری طرف جھک جاتا ہے. ایسا اسکیل تو ہمارے پاس دنیا میں ہوتا ہی نہیں تھا جیسا یہاں پہ ہے. ابھی میں یہ دیکھ ہی رہی تھی، اچانک میری نظر میرے پاس کھڑی بھی ایک عورت پہ پڑی. میں ایک دم ڈر گئی. یہ تو ہمارے محلے کی خالہ جی لگ رہی ہیں. ان کے چہرے کو کیا ہوا؟ بالکل کتے کی طرح ہیں. مجھے تو ڈر لگ رہا ہے ان کا چہرہ دیکھتے ہوئے. خالہ جی آپ کے چہرے کو کیا ہوا؟ اللہ اکبر. ان کے چہرے پہ ایک دم دکھ کے آثار میں نے دیکھے. کہہ رہی ہیں بیٹا، میں جب محلے میں پھرا کرتی تھی، ادھر کی باتیں ادھر لگا دیتی تھی، فون پہ لوگوں کی چغلیاں کرتی تھی. ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. بیٹا میں نے لوگوں کے سامنے تو ان سے بڑے اخلاق سے بات کی، ہنس کے ملتی تھی، اگر جوں ہی وہ پلٹتے تھے ان کے عیب بیان کرنا شروع کر دیتی تھی. آج میرا یہ حال ہو گیا. یہ سن کے میرے تو جسم میں جھرجھری سی دوڑ گئی. یا اللہ اس انجام سے بچانا.
اگر ابھی یہ حال ہے تو آگے جب یہ میزان پہ پہنچیں گی تو وہاں کیا حال ہوگا؟ کچھ لوگوں کے تو چہرے ایسے لگ رہے ہیں کہ ان کے اوپر گوشت ہی نہیں ہے، اتنے بھیانک لگ رہے ہیں، اس لیے کہ یہ ان کے پاس مال ہوتا تھا گھر میں، پر ان کو مانگنے کی عادت تھی، ایسے ہی لوگوں سے مانگتے رہتے تھے۔ ایک اور نام کا اعلان ہو گیا، فلاں بنت فلاں، یہ نام مجھے کچھ سنا سنا لگ رہا ہے۔ اچھا، یہ ہمارے گھر میں کام کرنے والی جو تھی اس کا نام ہے، وہ مجھے دور سے ہجوم سے نمودار ہوتی ہوئی نظر آئی۔ اس کے ساتھ ایک سائق بھی تھا اور شہید بھی، ایک لے کے آنے والا اور ایک گواہی دینے والا، دو فرشتے سب کو لے کے جا رہے تھے میزان کے پاس۔ یہ وہ فرشتے ہیں جو دنیا میں نامہ اعمال تیار کرتے تھے، دنیا میں بھی یہ ساتھ رہے، آج بھی یہ میزان تک پہنچا کے چھوڑیں گے۔ یہ رجو بہت غریب عورت تھی، ہمارے گھر میں کام کیا کرتی تھی اور اسی سے بچوں کا پیٹ پالتی تھی، نماز روزے کی بڑی پابند تھی، ایمانداری سے بس کام کرتی تھی، خاموشی سے، نہ کام چور تھی، نہ کوئی اور چوری کرتی تھی، نہ کوئی فالتو بات کرتی تھی۔ آج پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، یہ تو اتنی غریب تھی، اب یہ میزان تک پہنچ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھ رہے ہیں تم نے کیا عمل کیا؟ رجو جواب دے رہی ہے، پروردگار میرے اوپر تو آزمائشیں ہی اتنی آئیں، مال و متاع اور اس کو استعمال کرنے والے میرے سوا اور لوگ تھے، میرے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم نے سچ کہا، اگر میں نے تمہیں اس لیے دنیا میں غریب نہیں رکھا تھا کہ تم میری نظر میں ذلیل تھی، اس لیے رکھا تھا کہ آج تمہیں بڑا اعزاز دوں۔ ارے اس کا تو حساب کتاب بڑا ہی آسان ہے، اس لیے کہ اس کے پاس کچھ تھا ہی نہیں، اس بیچاری نے تو ایسے ہی زندگی گزاری تھی، کتنا ہلکا حساب ہوا اس کا۔ اور آج رجو مجھے اتنی خوش قسمت لگ رہی ہے، دل چاہ رہا ہے کہ اس کی جگہ دنیا میں غریب ہوتی تو آج میرا کم از کم حساب تو ہلکا ہو جاتا۔ جس کے فیصلے ہوتے جا رہے ہیں، فرشتے ان کو لے کر کہیں جا رہے ہیں، باقی لوگ ابھی یہیں کھڑے ہیں اپنی باری کے انتظار میں، ان کو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، جو ممبروں پہ بیٹھے ہیں مزے سے بیٹھے ہیں، سب کو دیکھ رہے ہیں وہاں بیٹھے ہوئے، ان کو کیا تکلیف؟ تکلیف تو ان کے لیے جو کھڑے ہیں اور کھڑے ہیں اور کھڑے ہیں، کئی فارغ ہو کے جا چکے ہیں۔ بڑا سخت حساب کتاب ہے یہاں، بڑا سخت حساب ہے۔ اتنے میں منادی نے ایک اور آدمی کا نام پکارا، وہ آدمی بڑے اعتماد کے ساتھ جا رہا ہے، اس سے بھی پوچھا گیا ہے کیا لے کر آئے ہو؟ وہ اپنی نیکیاں بتا رہا ہے، ہر ایک کی نیکیاں لوگوں کو بھی دکھائی جاتی ہیں، پھر مظلوموں کو بلایا جاتا ہے کہ کس کی حق کس نے دینے ہیں۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہے میں نے تجھے حکومت دی، عزت دی، مال و متاع دیا، دولت دی، کہتا جا رہا ہے ہاں یا اللہ سب کچھ دیا۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھ رہے ہیں کیا تو نے یہ یقین رکھا تھا کہ قیامت آئے گی اور تجھے میرے سامنے کھڑے ہو کے جواب دینا؟ وہ کہہ رہا ہے ہاں مجھے تو پورا یقین تھا، میں نے تیرا کلمہ پڑھا، میں ایمان لے کر آیا تیری کتاب پہ، تیرے رسول پہ، نمازیں پڑھی، روزے رکھے، زکوٰۃ دی، اپنی تعریفیں کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا ذرا ٹھہرو، ہم کچھ اور گواہ لاتے ہیں۔ وہ کہہ رہا ہے آج اللہ میں نے کسی کی گواہی نہیں قبول کرنی، اس کے فرشتے اس کے خلاف گواہی دے رہے ہیں، کرامن کاتبین گواہی دے رہے ہیں اس کے خلاف، کہہ رہا ہے میں نے نہیں ماننی، کسی کی بھی نہیں ماننی، اللہ یہ سارے میرے خلاف ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اچھا، اتنے میں اس کی زبان سیل کر دی جاتی ہے، اس کے ہاتھ، اس کے پیر، اس کی جلد بولنے لگی ہے، اس کی ہڈیاں بول رہی ہیں، اس کے جسم کا گوشت بول رہا ہے۔
اس کی ران بول رہی ہے. ہاں میں نے خود دیکھا ہے ان اعضاء کو بولتے ہوئے انسان کے خلاف. کبھی یہ بول سکتے ہیں؟ اگر دنیا میں ہمارے بے جان ڈبے ٹی وی والے بولتے تھے اور فون بولتے تھے اور کمپیوٹر بولتے تھے تو اعضاء کو تو اللہ بلوا ہی سکتا. بس اتنا ہے کہ دنیا میں اگر ہمارے بچے گھر کی باتیں ہماری دوستوں کو بتایا کرتے تھے تو ہم آنکھیں دکھاتے تھے ان کو اور وہ فوراً چپ ہو جاتے تھے، سمجھ جاتے تھے کہ یہاں پہ بولنا نہیں ہے. مگر یہ اعضاء کیسے بے وفا نکلے، جس کے تھے اس کا ہی کہنا نہیں سن رہے. اللہ اکبر. اب پتہ چلا کہ یہ اعضاء بھی میرے نہیں تھے، یہ بھی اللہ کے ہی فرما بردار تھے. دنیا میں اللہ نے ان کو میرے کام میں بس لگایا ہوا تھا، ان کو حکم دیا ہوا تھا کہ میرا کام بغیر چوں چراں کیے ہوئے مانتے رہنا، میرے اوبیڈینٹ رہنا. اس لیے وہ میرا کہنا مانتے تھے. اگر وہ بھی دنیا میں میرے بچوں کی طرح مجھے جواب دینے لگتے یا میری باتوں کو اگنور کرنے لگتے تو میں کیا کروا سکتی تھی ان ہاتھوں سے، ان پیروں سے، ان آنکھوں سے. اور آنکھیں بولنے لگتی دنیا میں کہ میں نہیں مانتی تمہاری بات، میں کیا کر سکتی تھی؟ میرے ہاتھ مجھے جواب دینے لگتے، کسی غلط کام پہ مجھے ہی مارنے لگتے تو میں کیا کر سکتی تھی؟ یہ کتنے فرما بردار تھے اللہ کے. کاش دنیا میں میں انہی سے سیکھ لیتی کہ اگر میرے اعضاء، میرے ہاتھ پیر، میری آنکھیں، میرے کان، یہ سب اللہ کے کہنے پہ میرے کام میں لگے ہوئے تو میں کیوں نہیں اللہ کی مان کے چل رہی؟ کاش مجھے یہ بات سمجھ آ جاتی اس وقت. پھر وہی کاش. ہاں یہ دن ہے ہی حسرتوں کا. کس کس چیز پہ کاش کہوں گی. دنیا میں واقعی بے شمار نشانیاں تھیں جن سے میں رب کو پہچان سکتی تھی، لیکن اس وقت میں نے کبھی غور ہی نہیں کیا تھا. یہ عجیب ہی دن ہے. اس دن میں جس کو ہم نے اونچا سمجھا، بڑا سمجھا، ان میں سے کئی آج رسوا ہو کے جا رہے ہیں. جن کو ہم کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے وہ کامیاب ہو کے جا رہے ہیں. لوگوں کے اعلان ہوتے جا رہے ہیں، کسی کی کامیابی کا، کسی کی ناکامی کا. کوئی آج چھپا ہوا نہیں رہ رہا. ہر ایک کے فیصلے دیے جا رہے ہیں. فلاں کی نیکیاں بڑھ گئیں اور اس کے گناہ کم ہو گئے، یہ کامیاب ہو گیا. یا فلاں کے گناہ بڑھ گئے، اس کی نیکیاں گھٹ گئیں، وہ ناکام ہو گیا. ایک دم مجھے پھر یہ خیال آیا کہ میرا کیا ہوگا. میرے سر میں اتنا شدید درد اٹھا کہ ہائے میرا انتظار کب ختم ہوگا، میرے لیے آگے کیا رکھا ہوا ہے. اگر آج میرے رب نے مجھ پہ رحم نہ کیا تو میری تو بچت نہیں ہونی. مجھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد آ گئے کہ اپنی وفات سے پہلے اپنے بیٹے کی گود میں سر رکھا ہوا تھا. فرماتے ہیں میرا سر زمین پہ رکھ دو. بیٹے نے اپنی گود سے ہٹا کے سر زمین پہ رکھ دیا. اتنے بڑے خلیفہ ہیں، امیر المومنین ہیں، زمین میں سر کو رگڑنے لگے، مٹی میں رگڑتے جا رہے تھے اور کہہ رہے تھے اے عمر تو برباد ہو گیا اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا. واقعی انہوں نے سچ کہا تھا، ہم برباد ہو گئے اگر ہمارے رب نے ہمیں معاف نہ کیا. میرا جی چاہ رہا تھا کاش میں دنیا میں ہوتی تو سجدے میں پڑ جاتی اور اتنا روتی کہ سجدے سے سر نہ اٹھاتی جب تک میرا رب مجھ سے راضی نہ ہو جاتا. مگر نہ یہاں پہ سجدے ہیں، نہ یہاں پہ رونا ہے. کتنے ہی لوگ رو رو کے
ختم ہو گئے، مگر ان کے رونے نے ان کو نہ بچایا۔ آج دنیا میں رب کے خوف سے روتے تو تب بات اور تھی، اپنے گناہ یاد کر کے روتے تو تب بات اور تھی۔ دنیا میں روئے بھی لوگ تو کس بات پہ روئے؟ ایک عورت یہاں پہ آئی ہے، وہ دنیا میں نوحہ کرتی تھی، ماتم کرتی تھی، کوئی مر جاتا تھا تو اس کے اوپر پیٹتی تھی خود کو۔ اس کو آج آگ کا لباس پہنایا گیا ہے۔ ارے اگر رونا تھا تو اپنے اوپر روتے، مرنے والوں پہ کیا روتے رہے؟ تم نے تو وہیں چلے جانا تھا جہاں پہ وہ گئے۔ اب میری ایک پرانی دوست کا نام آ گیا۔ وہ میری دوست ہوتی تھی بہت پہلے، پھر مجھے اس کے طریقے پسند نہیں تھے، اس لیے میری اس سے دوستی نہیں رہی۔ وہ مہنگے ترین کپڑے پہنتی تھی اور اس کے بعد آ کے شو آف کرتی تھی، لیٹسٹ فیشن، لیٹسٹ ڈیزائن، اور خاص طور پہ اپنے کپڑوں کو نمایاں کرتی تھی۔ ان کی قیمتیں محفل میں بیٹھ کے بتاتی تھی، بہت اٹلاتی تھی کہ میرا سوٹ دیکھو سب، آج اس کو بلا کے ذلت کا لباس پہنایا جا رہا ہے جس کے درمیان آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ دنیا میں کتنی زبردست ڈریسنگ کرنے والی آج کیسے آگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ اتنے میں نے دیکھا میرے بڑے بھائی میرے پاس سے گزر رہے ہیں، کہنے لگے ارے چھوٹی تمہیں پتہ ہے آج تو مجھے عرش کا سایہ ملا ہوا ہے۔ میں نے کہا اچھا بھائی جان، آپ بھی ان وی آئی پیز میں شامل ہیں جو وہاں عرش کے سائے تلے کھڑے ہیں؟ کہتے ہیں ہاں، اصل میں مجھ سے کوئی قرض مانگا کرتا تھا نا دنیا میں، تو میں دیکھتا تھا کہ اگر وہ واپس دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اس کا ہاتھ تنگ ہے، تو میں اس کو مہلت دے دیا کرتا تھا، اور کوئی اگر میں دیکھتا بہت ہی تنگی میں ہے تو میں اس کو معاف کر دیا کرتا تھا۔ میں نے کہا اچھا بھائی جان۔ ایک ٹھنڈی آہ بھر کے رہ گئی میں، میرے دل میں یہ خیال آ رہا تھا کہ یہ کون سا اتنا مشکل کام تھا جو میں نہیں کر سکتی تھی۔ آج ہر ایک کو دیکھ کے مجھے یہی لگ رہا ہے کہ یہ کون سا اتنا مشکل کام تھا جو میرے سے نہیں ہوتا تھا، یہ تو اتنا آسان تھا، سبھی کام آسان تھے۔ اگر ان کے اجر کا آج کا پتہ ہوتا کہ کتنے بڑے بڑے اجر ہیں تو سبھی کام آسان تھے۔ بھاجن کی آواز نے مجھے پھر سوچوں سے نکال دیا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے علی بھی وہاں ہمارے ساتھ ہے۔ میں نے کہا اچھا علی بھائی بھی وہاں ہے؟ کہنے لگے ہاں، وہ جو بزنس میں ہمیشہ سچ بولتا تھا نا، کبھی جھوٹ نہیں کرا تھا، کبھی دھوکے بازی نہیں دیتا تھا کسی کو، تو اس کی وجہ سے آج وہ تو وی آئی پی تو کیا، وہ تو بڑے بڑے انبیاء، صدیقین، شہداء کے ساتھ بیٹھا ہے۔ میری حسرت اور بڑھ گئی۔ میں نے کہا اچھا، بس اتنی سی بات کے اوپر۔ میں نے بھائی جان سے پوچھا امی جان کا کوئی پتہ ہے آپ کو؟ وہ کہنے لگے ہاں، شکر ہے امی جان بھی وہاں ہمارے ساتھ ہی ہیں۔ ہاں امی جان کیوں نہ ہوں، ان کو تو اپنے دین کے ساتھیوں سے اتنی محبت ہوا کرتی تھی، صرف اللہ کی خاطر ان سے پیار کرتی تھی جیسے اپنے بچوں سے کرتے ہیں۔ کہاں کہاں کے لوگ ہوتے تھے، کوئی کسی ملک کا، کوئی کسی جگہ کا، نہ کسی سے کوئی رشتہ، نہ کوئی ناتا۔ اگر امی بس یہ چیز دیکھتی تھی کہ میں نے اللہ کی خاطر، یہ میرے دین کے ساتھی ہیں، اس لیے مجھے ان سے محبت کرنی، کوئی غرض نہیں ہوتی تھی، بے لوث ہو کے ان کے لیے اپنا دل بچھائے رکھتی تھی۔ بھائی جان کہنے لگے اچھا اب میں تو جا رہا ہوں، اور وہ یہ کہہ کے چلے گئے، اور مجھ پہ جیسے سکتہ سا ہو گیا۔ کتنے نیکی کے چانسز میرے بھی آگے آئے تھے، کتنی لاپرواہ ہوا کرتی تھی۔
اگر میرے بھائی یہ سب کر سکتے تھے تو میں کیوں نہیں کر سکتی تھی؟ میری کزن کر سکتی تھی تو میں کیوں نہیں کر سکتی تھی؟ اس وقت تو ہم مذاق اڑاتے تھے علی بھائی کا بھی کہ آپ کیا، آپ کو لوگ ایسے ہی دھوکہ دے کے چلے جاتے ہیں، آپ کو اتنے سچے بننے کی کیا ضرورت ہے؟ اور بھائی جان کو بھی ملامت کیا کرتے تھے کہ آپ نے یہ کیا شروع کیا ہوا ہے، ابھی اس کو پیسے دے دیے، کبھی اس کو دے دیے۔ اور دین پہ بھائی جان اتنے پکے تھے، کوئی ملامت کرتا تھا ان کو تو ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے تھے، کوئی کچھ بھی کہتا تھا وہ اللہ کے حکموں کے آگے بس ڈٹ جاتے تھے۔ سر ابھی اس کے اندر ان میں لچک نہیں تھی اس معاملے میں۔ آج میرا دل اس قدر رو رہا ہے کہ اگر میں بچ بھی گئی جہنم سے تو اتنے اعلیٰ درجے جنت کے تو نہیں پا سکوں گی جو آج دوسروں کو ملیں گے۔ ان کے پاس کتنے اچھے اچھے کام ہیں، اور مجھے لگ رہا تھا کہ میرا دل غم سے پھٹ جائے گا۔ میں نے کیوں سستی کی، میں کیوں نہیں کر پائی؟ مجھے سارے کام اتنے مشکل کیوں لگتے تھے؟ مجھے یہ کیوں ہوتا تھا فلاں کیا کہے گا، وہ کیا کہے گا؟ میں ڈر ڈر کے کام کیا کرتی تھی، کر لیتی تھی، ڈر ڈر کے کرتی تھی۔ ایک اعلان ہو رہا ہے، صبر کرنے والے کھڑے ہو جائیں، فضیلت والے کھڑے ہو جائیں۔ کچھ لوگ کھڑے ہو گئے، فرشتے ان کو کہہ رہے ہیں چلو جنت کی طرف۔ وہ بھی خوشی خوشی چل دی ہیں، لگتا ہے ان کو کبھی کوئی غم ہی نہیں ملا، جلدی جلدی ایک طرف کو چلنے لگے۔ اچھا اب آگے ان کو کچھ فرشتوں نے روک لیا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ یہ کہہ رہے ہیں ہم جنت میں جا رہے ہیں۔ فرشتے ان سے کہہ رہے ہیں حساب سے پہلے ہی جا رہے ہو؟ وہ کہہ رہے ہیں ہاں۔ فرشتے ان سے انویسٹیگیشن کر رہے ہیں تم کون لوگ ہو؟ یہ کہہ رہے ہیں ہم صبر والے ہیں، ہم فضیلت والے ہیں۔ جب ہمارے ساتھ جہالت کا برتاؤ کیا جاتا تھا ہم بردباری سے کام لیتے تھے، جب ہم پہ ظلم کیا جاتا تھا ہم صبر کیا کرتے تھے، جب ہمارے ساتھ کوئی برائی کرتا تھا ہم اس کو معاف کر دیا کرتے تھے۔ اللہ کی فرمانبرداری میں ہم نے اپنی خواہشات سے خود کو روکے رکھا، صرف اللہ کی خاطر کہ اس کے حکم ماننے۔ اپنے نفس کو ہم نے کچل دیا، اللہ کے حکموں کو نہیں توڑا۔ اللہ کی نافرمانی سے ہم نے خود کو باز رکھا۔ ابھی میں یہ دیکھ ہی رہی تھی، فرشتوں نے ان کا راستہ چھوڑ دیا اور ان کو جانے دیا کہ ہاں واقعی تم جاؤ، تم جاؤ، تم اسی قابل ہو جنت میں جانے کے۔ تب میرے کانوں میں میرے بیٹے کا نام پڑا، میں چونک پڑی، ہائے میرا بیٹا، اس کو پکارا جا رہا ہے۔ میں نے دیکھا میرا بیٹا بوجھل قدموں کے ساتھ میزان کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ہائے بیٹا میں نے تجھے کتنا سمجھایا تھا، میں کتنا کہا کرتی تھی عمل کر لے، آج کے دن کے لیے کچھ تیاری کر لے، تم نے میری ایک بھی نہیں سنی۔ میرا دل اتنا دکھی ہو گیا، مگر میں نے دیکھا کہ جیسے میں دنیا میں تڑپتی تھی بیٹے کے لیے، آج وہ کیفیت نہیں ہے۔ آج میں دیکھنا بھی نہیں چاہتی کہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اس لیے کہ آج مجھے اپنی پڑی ہوئی ہے، کہیں میرا بیٹا مجھ سے کچھ مانگ نہ لے۔ اف، وہ کیا دن ہے۔ میرے پاس تو اپنے پاس کچھ نہیں ہے، میں اس کو کیا دوں گی؟ مجھے تو آج خود ضرورت ہے۔ میں نے منہ پھیر لیا کہیں وہ مجھے دیکھ نہ لے۔ اب مجھے اپنے اوپر بھی حیرت ہو رہی تھی کہ میرا دل کیسا ہو گیا۔ میں اپنے بیٹے کے لیے ایسا سوچ رہی ہوں، وہ بیٹا جس کو میں نے پیٹ سے پیدا کیا تھا، جس کو گودوں میں کھلایا تھا، جس کے لیے راتوں کو جاگی تھی، آج میری ممتا کو کیا ہو گیا؟ آج مجھے یہ ڈر لگ رہا ہے میرا بیٹا مجھ سے کچھ مانگ نہ لے۔
مجھے یاد آ